تو کہا فقدرہ تقدیرا، ہم نے ہر ایک چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے. کہا کہ ایک ذرے سے لے کر ریت کے ایک ذرے تک، ذرے سے لے کر صحرا تک دیکھو، ایک کنکری سے لے کر پہاڑوں تک دیکھو، بارش کے ایک قطرے سے لے کر فرمایا کہ پوری برسنے والا جو بارش کا پانی ہے وہاں تک دیکھو، ایک چونٹی سے لے کر ہاتھی تک دیکھو، ہر ایک کو میں نے اندازے سے پیدا کیا. چونٹی کا اندازہ الگ ہے، ہاتھی کا اندازہ الگ ہے. مشرق سے مغرب تک دیکھو، آسمان سے زمین تک دیکھو، تمہیں ہر چیز اندازے کے مطابق ملے گی. فرمایا نہیں یقین آتا تو پھر اپنے جسم پر غور کرو کہ ہم نے تمہارے جسم کو کیسے اندازے سے پیدا کیا، کتنی پیاری تصویر بنائی ہے. اپنے جسم کو دیکھو تمہیں سمجھ آ جائے گی. اور پھر ہم نے پیدا کرنے کے بعد ہر انسان، ہر مخلوق، ہر جاندار کا ہر انسان کا، ہر جاندار کا وقت مقرر کر دیا ہے کہ اس نے کس وقت مرنا ہے. جب اس کی موت آ جاتی ہے پھر ایک سیکنڈ کے لیے نہ تقدیم ہوتی ہے نہ تاخیر ہوتی ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، ہم نے ہر چیز کو پیدا بھی کیا اور ایک اندازے سے پیدا کیا ہے. آگے اللہ نے فرمایا یہ دلائل دینے کے بعد وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، فرمایا یہ تو میری صفتیں ہیں کہ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا اپنے خاص بندے پر، اور فرمایا ساری کائنات کا مالک میں اکیلا ہوں، اور فرمایا ہر چیز کو میں نے پیدا کیا اور اندازے سے پیدا کیا، اور میرے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، جو تم نے معبود بنا رکھے ہیں، جو تم نے مشکل کشا بنا رکھے ہیں، جن کی تم عبادت کرتے ہو، سجدے کرتے ہو، پکارتے ہو اور ان کو برکات دہندہ سمجھتے ہو کہ ہمارے حضرت صاحب بھی برکت دیتے ہیں، برکات ان سے بھی ملتی ہیں. فرمایا ان کا حال یہ سن لو وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ کئی الہ بنا لیے ہیں. یا اللہ انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے؟ آپ نے تو ساری کائنات پیدا کی ہے، کچھ انہوں نے بھی پیدا کیا ہے تو بتائیے. اللہ فرماتے ہیں معمولی سے معمولی حقیر چیز بھی انہوں نے پیدا نہیں کی. لا یخلقون شیئا، فرمایا ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے ایک چیز بھی پیدا نہیں کی ہے. کیوں یا اللہ؟ فرمایا اس لیے کہ وہ پیدا ہونے میں میرے محتاج ہیں. وہ خود پیدا ہونے میں میرے محتاج ہیں تو پھر وہ کسی اور چیز کو پیدا کیسے کر سکتے ہیں؟ جو خود محتاج ہو پیدا ہونے میں وہ پھر کسی اور کو پیدا کرے، یہ ناممکن ہے، محال ہے، ہو نہیں سکتا. فرمایا لا یخلقون شیئا، انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا. وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اس لیے کہ وہ خود پیدا کیے گئے، وہ خود پیدا ہونے میں محتاج ہیں. آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ، پھر سورۃ حج میں اللہ نے فرمایا إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے جمع ہو جائیں پھر بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. تو آگے فرمایا وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، فرمایا کہ وہ اپنی جان کے لیے نقصان اور نفع کے مالک بھی نہیں ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سورۃ اعراف میں فرمایا قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، میرے حبیب آپ اعلان کر دیں، لوگوں کو بتا دیں. لوگ آپ کو برکات دہندہ سمجھتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نفع اور نقصان کے مالک ہیں. آج اعلان کر دیں، لوگوں کو بتا دیں. کیا بتانا ہے میرے اللہ؟ فرمایا لا املک، میں مالک نہیں ہوں، نفسی، اپنی نفس کے لیے، اپنی جان کے لیے، نہ نفع کا نہ نقصان کا. اگر میں اپنے لیے نفع نقصان کا مالک ہوتا تو میں احد کے میدان میں زخمی نہ ہوتا، مجھے نقصان نہ ہوتا،
احد کے میدان میں میرا دانت مبارک شہید نہ ہوتا، میرا چہرہ لہو لہان نہ ہوتا، میں گڑھے میں نہ گرتا۔ میں گڑھے میں گرا ہوں، میرا دانت شہید ہوا ہے اور میں زخمی ہوا ہوں، میرا چہرہ لہو لہان ہوا ہے، تو یہ بات سمجھ جاؤ کہ میں نفع اور نقصان کا مالک، نفع نقصان کا مالک ہوتا تو مجھے کبھی کوئی چوٹ، کوئی تکلیف، پریشانی، وما مسنی السوء، دوسرے مقام پر قرآن نے کہا کہ مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، کوئی مصیبت نہ آتی۔ میرے صحابہ کو مجھ سے جھوٹ بول کر لے جا کر 70 قراء صحابہ کو شہید نہ کیا جاتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اعلان کروایا کہ آپ بھی لوگوں کے خدشات کو، شبہات کو، شکوک کو دور کریں، ان لوگوں کو بتائیں کہ میں امام الانبیاء، خاتم النبیین، شفیع المذنبین ہونے کے باوجود، رحمت للعالمین ہونے کے باوجود بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ نافع اور ضار وہ ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ یہاں بھی یہی فرمایا لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، فرمایا کہ جن کو تم برکات دہندہ سمجھتے ہو، برکتیں دینے والے سمجھتے ہو، فرمایا پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، وہ خود پیدا کیے گئے۔ دوسری چیز فرمایا لا یملکون لانفسہم، وہ اپنے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اور تیسری بات یہ ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نہ وہ موت کے مالک ہیں، نہ وہ زندگی کے مالک ہیں، نہ دوبارہ قبروں سے اٹھانے کے، زندہ کر کے دوبارہ اٹھا بھی نہیں سکتے۔ اور اللہ کے بارے میں اللہ کی صفت کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی انداز کو سورۃ ملک کے شروع میں بیان کیا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، بالکل شروع میں آیت نمبر 1، 2 اور 3 اور 4، فرمایا بڑی برکت والی ہے وہ ذات، الذی بیدہ الملک، جس کے قبضہ قدرت میں ہے، جس کے ہاتھ میں ہے، الملک بادشاہی، بادشاہی صرف اسی کے پاس ہے۔ اور پھر فرمایا وہ برکت والی ذات کیوں نہ ہو، اس لیے کہ وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر کیا ہے، قادر ہے، قدرت اسی کی ہے، قادر اور قدیر وہ اکیلا ہے، اس لیے فرمایا وہ برکت دینے والا ہے۔ پھر اللہ نے آگے ایک اور صفت بیان کی کہ برکت دینے والا میں ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں، الذی خلق الموت والحیات، وہاں کہا تھا کہ وہ موت اور زندگی کے مالک نہیں، جب اپنی باری آئی تو کہا الذی خلق الموت، وہ تو نہیں ہے لیکن میں تو ہوں، میرے علاوہ کوئی اور موت اور زندگی کا مالک نہیں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، فرمایا وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے موت کو اور حیات کو، میں جس کو مرضی موت کی نیند سلا دوں، مجھے میرے سامنے بات کرنے والا کوئی نہیں، میں جس کو مرضی زندگی عطا کر دوں، مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، آگے فرمایا وہو العزیز، میں برکات دہندہ اس لیے ہوں کہ میں غالب ہوں سب پر، زبردست ہوں، میں زبردست ہوں اور سارے زیر دست ہیں، میں زبردست ہوں، زبر اوپر ہوتی ہے اور زیر نیچے ہوتی ہے، میں زبردست ہوں اور سارے کیا ہیں، زیر دست ہیں، میرے ہاتھ کے نیچے ہیں، میں غالب ہوں، میں قادر ہوں، میں طاقت والا ہوں، قوت والا ہوں۔ یا اللہ اتنی طاقت، اتنی قوت، اتنا غلبہ، فرمایا نہیں، ڈرنے کی بات نہیں، میں غفور بھی ہوں، میں صرف غالب نہیں ہوں، زبردست نہیں ہوں، طاقت والا نہیں ہوں، بلکہ میں غفور بھی ہوں۔ کہ اللہ غفور ہونے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا غفور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی گناہ گار گناہ کرتا ہے تو میں فوراً نہیں پکڑتا، کیونکہ میں غفور ہوں، میں بخشنے والا ہوں، اور اگر وہ گناہ گار اس کو سمجھ آ جائے، سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے، تو میں اس کے سارے گناہ معاف بھی کر دیتا ہوں۔ میں اتنا طاقتور نہیں ہوں کہ گناہ گار معافی مانگے اور میں اسے معاف نہ کروں، فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں غفور ہوں، میں بخشنے والا ہوں۔ آگے فرمایا آیت نمبر 2 میں الذی خلق 7 سماوات طباقا، کہا یہ میری صفت ہے، میں ہی برکات دہتا ہوں، اس لیے کہ خلق 7 سماوات طباقا، میں نے 7 آسمانوں کو تہ بتہ بنایا ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، آنکھ تو اٹھاؤ، آسمان کی طرف آنکھیں اٹھاؤ، ذرا دیکھو تو صحیح، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، آسمان کو پیدا کرنے میں کوئی دیکھو اونچ نیچ دیکھو،
اگر نظر آتی تو مجھے بتاؤ. فرجع البصر هل ترى من فطور، دیکھو اس کے اندر کوئی خلل ہے، کوئی نقص ہے تو بتاؤ مجھے. ثم مرجع البصر کرتین، دوبارہ پھر دیکھو، بار بار دیکھو. تم بار بار دیکھتے رہو گے، تھک جاؤ گے، تمہاری آنکھیں لوٹ آئیں گی، لیکن تمہیں اس کے اندر کوئی خلل نظر نہیں آئے گا، کوئی شگاف نظر نہیں آئے گا، کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، کوئی نقص نظر نہیں آئے گا. ہم نے آسمانوں کو ایسے تہ بتہ بنایا، ایسے برابری کے ساتھ بنایا، ہمواری کے ساتھ بنایا ہے، اور بغیر ستونوں کے بنایا ہے. 7 آسمانوں کو بنایا ہے، ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے. 500 سال کی کیا ہے؟ اتنی دور ہے ایک آسمان سے دوسرا آسمان. فرمایا یہ ہم نے بنائے، یہ ہم نے بنائے ہیں. جب یہ سارے کام کرنے والے ہم، تو پھر برکتیں دینے والا بھی صرف میرے علاوہ کوئی اور برکتیں دینے والا نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ مومنون کے اندر اسی انداز کو بیان کیا، بالکل شروع کے اندر. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا بجنے والی مٹی سے، چنی ہوئی مٹی سے، جوہر سے، مٹی کے خلاصے سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. ثم جعلناه نطفہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس پانی کے بوند کو، نسل کو آگے چلایا. کیسے چلایا وہ اللہ بتا رہے ہیں. پھر اس پانی کی جو بوند تھی ہم نے اس کو ایک محفوظ مقام پر ایک مدت تک ٹھہرا کر رکھا. یہ ہم نے کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفة علقة، پھر وہ جو پانی کی بوند تھی نا، ہم نے اس کو گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کر دیا، خون کے لوتھڑے میں تبدیل کر دیا، خون بنا دیا. پھر اللہ نے فرمایا فخلقنا المضغة فخلقنا العلقة مضغة، پھر ہم نے کیا کیا، اس خون کو گوشت کے لوتھڑے میں بدل دیا. تبدیلی ہو رہی ہے، تبدیلی ہو رہی ہے. پھر فرمایا فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے ہڈیوں کو گوشت پہنانا شروع کر دیا. یہ ہم کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہم کر رہے ہیں. اور پھر فرمایا ثم انشأناه خلقا آخر، جب ساری صورت، سارا نقشہ ہم نے بنا لیا تو پھر ہم نے اس کے اندر روح پھونک دی، ایک نئی زندگی مل گئی. یہ سارا کچھ کہاں ہو رہا ہے؟ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں کے اندر ہو رہا ہے. یہ میرے آپ کے سامنے نہیں ہو رہا، 3 اندھیروں کے اندر ہو رہا ہے. یہ کاریگری اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں کہ میں ایسا قادر اور قدیر ہوں کہ میں سارا کچھ کر رہا ہوں 3 اندھیروں کے اندر. ماں کا پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، اس جلی کا اندھیرا جس کے اندر لپیٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تصویر بنا رہے ہیں. 3 اندھیروں کے اندر کوئی روشنی نہیں. ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں یہ کاریگری چل رہی ہے، صورت بنائی جا رہی ہے. پہلے فرمایا کہ وہ جو پانی کی بوند تھی وہ باپ کے پیٹھ میں تھی، وہاں ہم نے ایک مدت تک اس کو ٹھہرا کر رکھا. پھر ایک وقت آیا کہ ہم نے وہاں سے اس کو نکالا، اس بوند کو، اور ماں کے رحم میں ٹھہرایا. پھر ایک وقت آیا ہم نے اس کو خون میں تبدیل کیا، پھر گوشت میں تبدیل کیا. پھر گوشت میں تبدیل کرنے کے بعد پھر ہم نے ہڈیاں بنائی، اور ہڈیاں بنانے کے لیے ہم مٹیریل باہر سے نہیں لائے، اسی گوشت سے ہم نے کیا بنائی؟ ہڈیاں بنائی، اسی سے تبدیل کیا. پھر وہیں ہم نے ہڈیوں کے اوپر گوشت پہنایا، پھر ہم نے اس کے اندر روح پھونک دی. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر وہ اس کی حقیقت بدل گئی. اب وہ بدل گیا. پہلے وہ بے حس تھا، جماعت تھا، کوئی حرکت نہیں تھی. پہلے اس کے اعضاء نامکمل تھے، ہم نے اس کے اعضاء پورے کیے، مکمل اعضاء والا بنایا اسے. ہم نے جب روح پھونکی تو اس کی آنکھیں بنائی. ہم نے جب آنکھیں بنائی تو پھر قوت بصارت دی، جب اس کو دیکھنے کی بھی ضرورت ہے. ہم نے پھر اس کے کان بنائے، پھر اس کو قوت شنوائی دی کہ سننے کی صلاحیت پیدا ہو. پھر ہم نے اس کو دماغ دیا تاکہ یہ دماغ کے ذریعے سوچے. پھر ہم نے اس کا دل بنایا، پھر اس کے اندر دھڑکنے کی صلاحیت پیدا کی. پھر ہم نے اس کے ہاتھ بنائے، پاؤں بنائے. دیکھو تو صحیح، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کاریگری کہاں ہو رہی ہے؟ کیسے ہو رہی ہے؟ فرمایا جو ایک گندے قطرے کو، گندی بوند کو اتنا پیارا نقشہ بنا دے، جی اتنا پیارا نقشہ جما دے،
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کی صورت سب سے خوبصورت اللہ نے بنائی ہے. تو فرمایا جو اتنا خوبصورت انسان بنا دینا وہی تبارک برکت دینے والا ہے. آگے اللہ نے فرمایا فتبارک اللہ، آخر میں اللہ نے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ ہی برکت دینے والا ہے. احسن الخالقین، احسن الخالقین، فرمایا کہ سب بنانے والوں میں سب سے بہتر بنانے والا میرا اللہ، میرا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اور یہ تو قرآن کی آیتیں ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کا ذکر فرمایا. وہ بھی آخری فرمان آپ کو سنا دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران پانی ختم ہو گیا، قلت پڑ گئی، قل الماء. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ پانی کی قلت ہو گئی، پانی پینے کے لیے پانی نہیں. اللہ کے نبی نے کہا کسی برتن میں پانی لے آؤ، تھوڑا سا پانی جمع کر کے لے آؤ. لایا گیا پانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک، ہاتھ مبارک اس پانی کے اندر ڈالا اور صحابہ کو آواز دی، حی علی الطہور المبارکہ البرکۃ من اللہ، آجو بھائی پاکی والا پانی، ستھرا پانی حاصل کر لو. اور آگے فرمایا البرکۃ من اللہ، برکت صرف کس کی طرف سے ہے؟ میں نے برکت نہیں دی ہے، برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اتنا پانی ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو انگلیاں مبارک ہیں نا، ان کے درمیان سے بھی پانی ابل رہا تھا، پانی نکل رہا تھا، اتنا زیادہ پانی ہو گیا تھا. لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، آپ کا معجزہ تھا. ہر وقت ایسا نہیں ہوتا تھا، تو معجزہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا البرکۃ من اللہ، بھائی برکت محمد کی طرف سے نہیں ہے، رب محمد کی طرف سے ہوتی ہے. تو سبحانک اللہم کا معنی اے اللہ تیری ذات پاک ہے، اللہ تیری ذات پاک ہے. اونچا بولے اللہ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ آپ سے خوش ہو جائے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی مصیبت کو دور کرے، دین کی خدمت لے آپ سے. سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات، یا اللہ تو کس چیز سے پاک ہے کہ تیرا کوئی شریک نہیں. یاد کر لے مانا، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. وبحمدک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، جس طرح تیری ذات پاک ہے، جس طرح تو ذات میں پاک ہے، تو صفات میں بھی کیا ہے؟ تیری صفتوں میں بھی کوئی شریک، تیری ذات میں بھی کوئی شریک نہیں. ساری صفتیں جو تیری ہیں وہ صرف تیری ہیں، تیرے علاوہ تیری صفتیں کسی اور میں نہیں پائی جاتی. کسی نبی میں، ولی میں، زندے میں، مردے میں، جن میں، فرشتے میں تیری صفات نہیں پائی جاتی. یا اللہ تیری صفتیں صرف تیرے ساتھ خاص ہیں. تو عالم الغیب ہے، یہ صرف تیری ہے، تیرے ساتھ خاص ہے. تو حاضر و ناظر ہے، یہ صرف تیرے ساتھ خاص ہے. تو مختار کل ہے تو تو ہی ہے، تو حاجت روا ہے تو تو ہی ہے، یہ صفتیں اللہ کی. تو مشکل کشا ہے تو تو ہی ہے. اولاد دینا ہے صرف تیری ہے تو بس صرف تیری ہے. اولاد لینا، واپس لینا، یہ صرف ہے تو تیری، صرف تیری ہے. موت دینا یہ صرف ہے تو صرف تیری ہے. زندگی دینا صرف ہے تو صرف تیری ہے. اگر آپ ناراض نہ ہو تو غریب نواز ہونا صرف ہے تو صرف تیری ہے. غریبوں کو نوازنے والا کون ہے؟ فقیروں کو نوازنے والا، اللہ کے ولیوں کو نوازنے والا، انبیاء کو نوازنے والا. یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو، اللہ کے در کے کیا ہو؟ فقیر ہو، مانگت ہو. چاہے وہ انبیاء ہیں، چاہے وہ اولیاء ہیں، اتقیاء ہیں، اذکیاء ہیں، شہداء ہیں، صلحاء ہیں، وہ سب اللہ کے در کے فقیر ہیں. اور آگے فرمایا اللہ هو الغنی، اللہ کی ذات بے پرواہ ہے، داتا صرف اللہ ہے، دینے والا صرف اللہ ہے، غوث اعظم صرف اللہ ہے، اللہ کی صفت ہے. دستگیر یہ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غوث اعظم نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، کوئی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا نہیں ہے. یہ اللہ کی صفتیں ہیں. اللہ نے اپنی ان صفتوں میں کسی نبی کو، ولی کو، کسی جن کو، فرشتے کو، زندے کو، مردے کو، شہید کو، امام کو، فقیہ کو، مجتہد کو، محدث اور مفسر کو شریک نہیں کیا، نہیں کیا، نہیں کیا. یہی معنی ہے سبحانک اللہم
وبحمدک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو ذات میں بھی پاک ہے اور تو صفات میں بھی پاک ہے، وتبارک اسمک، وتبارا بولے وتبارک اسمک، برکت والی ہے، برکت والا ہے نام تیرا، برکت والا ہے نام تیرا۔ کیا مطلب کہ برکت دینا یہ بھی صفت تیری ہے، اس صفت میں بھی تیرا کوئی شریک نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے۔